میں عرض کر دوں، بہت اہم بات ہے. پچھلے رمضان میں جب میں وہاں تھا ڈائلس میں، تو 5-6 روز بعد آپس میں طرح طرح کا اختلافات ہونے لگا، اور بہرحال لڑائی جھگڑا یہ وہ سب ہونے لگا. تو ہم نے کہا کہ آج ممبر پہ بہرحال کچھ باتیں ہمیں عرض کرنی پڑے گی. یہاں الحمدللہ ایسا کچھ ہمیں نہیں دکھا ہے، لیکن وہاں ہوا تھا، اور ایسا آئندہ نہ ہو اس لیے میں وہاں کا جملہ یہاں عرض کر دے رہا ہوں. الحمدللہ یہاں سب جو ہے آپس میں متحد ہیں، اور ایک ولایت فیملی جو کلاسز چلتے ہیں اس وجہ سے سب ایک فیملی کے ممبران ہیں یہاں پر الحمدللہ، انشاءاللہ رہیں گے، خدا کی نظر کرم ہے. تو وہاں پر جب میں نے 6 دن کے بعد دیکھا کہ معاملہ جو ہے گڑبڑ ہو رہا ہے، تو میں نے کہا کہ دیکھیے امام نے فرمایا ہے کہ جب تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہونے لگتا ہے تو بہت زیادہ اس نیکیوں کے سلسلے میں تم کیا ہو، متوجہ ہو جاؤ. جیسے اضافہ نیکیوں میں ہوتا رہے گا ویسے ہی دشمن تگڑا حملہ شروع کر دے گا. دشمن یعنی سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان. ابو البشر کا دشمن ہے تو ظاہر بیٹوں کا دشمن رہے گا ہی. جو باپ کا دشمن ہے قسم خوردہ دشمن ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے ان الشیطان لکم عدو مبین، وہ کھلا ہوا دشمن ہے. اس نے جو ہے صاف طور پہ کہا ہے کہ ہم دشمن ہیں انسانوں کے. جب انسانوں کے دشمن ہے اس سے بچ کے رہنا ہے. خوب، تو دشمن شیطان جو ہے زیادہ اپنے حملوں کو تیز کر دیتا ہے. کب؟ جب نیکیاں بڑھنے لگتی ہیں. تو ہمیں اور آپ کو جو ہے اور زیادہ اویئر رہنے کی ضرورت ہے کہ جب نیکیاں بڑھ رہی ہیں تو اگر دشمن حملہ کر رہا ہے، کوئی ایسے اختلاف کی باتیں آ رہی ہیں، تو ہم اپنے مغفرت الہی اور فضل الہی کو بیچ میں رکھ کے کہیں کہ دشمن ہمارے درمیان آیا تو ہے، لیکن اس کے منہ پہ ایسا تماچا مار کے ہم اسے باہر کر دیں کہ تم ہمارے درمیان آ تو گئے ہو، لیکن ولایت علی اور ولایت خدا اور ولایت رسول اللہ ہمارے دلوں میں ہے. یہ ولایت ایسا قلعہ ہے کہ جس کے دل میں یہ قلعہ آ جاتا ہے، یا پھر لفظوں کو بدل کے کہوں جو حدیث قدسی کہتی ہے کہ ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی. ولایت علی ابن ابی طالب، حدیث قدسی اللہ کہہ رہا ہے میرا قلعہ ہے، جو اس قلعہ میں داخل ہو جاتا ہے امن من عذابی، اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو جائیں گے. تو تم کون سی کھیت کی مولی ہو؟